الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ۔ اہل سنہ اہل الحدیث کے عقیدے پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، اور اس میں آج کے درس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فصل ثم هم مع هذه الاصول یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر على ما توجبہ الشریعہ۔ اس درس سے پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ اصول بیان کر چکے ہیں جن پہ اہل السنہ اہل الحدیث اعتماد کرتے ہیں اپنے دین میں، اپنے علم میں۔ اور وہ کیا تین اصول ہیں؟ الکتاب والسنہ والاجماع، کہ اہل السنہ اعتماد کرتے ہیں قرآن کریم پہ اور احادیث پہ اور اجماع پہ۔ تو اب کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ ثم ہم، پھر وہ کون؟ اہل السنہ اہل الحدیث، پھر وہ مع هذه الاصول، ان اصول کے ساتھ ساتھ، یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور منکر سے منع کرتے ہیں، علی ما توجبہ الشریعہ، اس کے مطابق جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات بیان کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل الحدیث کے بارے میں، اہل السنہ کے بارے میں، اور وہ کیا ہے؟ معروف کا حکم دینا اور منکر سے منع کرنا۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم دیا وہ معروف ہے، اور ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے، وہ برائی ہے۔ تو اہل السنہ معروف کا، خیر کا، بلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور منکر سے، شر سے، برائی سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اس نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے منع کرنے میں، وہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں پہ ایک تو یہ اہم اصول بیان کیا گیا کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو یہ اصول کہاں سے لیا ہے؟ یہ قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت وہ کیا کرے؟ خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ کون؟ جو الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز کی دین اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ کہا گیا کہ فلاح پانے والے یہی ہیں۔ کون؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل امت ہے۔ سب سے افضل امت کیوں قرار دیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو امت محمد کے افضل ترین امت ہونے کا بنیادی سبب کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ یہودی
جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس گناہ سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا بہت بہت بری حرکت تھی جو وہ کیا کرتے تھے. اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کوئی منکر دیکھے، برائی دیکھے، گناہ دیکھے تو اس کو تبدیل کرے کس کے ساتھ؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ. اگر اپنے ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو ختم نہ کر سکے تو پھر اپنی زبان کے ساتھ اس کو تبدیل کرے، زبان کے ساتھ اس سے روکے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اس برائی کو دل میں برائی جانے، اس سے نفرت کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین مقام و مرتبہ ہے. تو آپ ان نصوص سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے منع کرتے ہوں. اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نیکی کیا ہے؟ نماز. اور پھر دیگر ارکان اسلام. اور سب سے بڑا منکر، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. پھر بدعات اور کبیرہ گناہ وغیرہ. یہ جو کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اہل الحدیث اہل السنہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے منع کرتے ہیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، یہ بڑی اہم بات کہی ہے انہوں نے، کیونکہ یہ کام کئی دوسرے لوگ کرتے ہیں لیکن شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں کرتے. مثال کے طور پہ معتزلہ، ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، ان کے مشہور و معروف اصول کتنے ہیں؟ 5. ان میں سے ایک اصول کیا ہے کہ جناب یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. لیکن ان کا یہ اصول الفاظ کے لحاظ سے تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں بہت برا ہے. انہوں نے اس اصول کو غلط معنی میں استعمال کیا ہے، شریعت کے تقاضوں کے مطابق اس معاملے میں نہیں چلے. ان کے ہاں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ آپ حکمران کو پکڑیں اور اگر وہ برائی سے باز نہیں آتا تو پھر آپ اس کے خلاف کیا کریں؟ خروج کریں، اس کے خلاف بغاوت کریں، تلوار اٹھا لیں. کیونکہ ان کے نزدیک کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان نہیں رہتا. معتزلہ کے نزدیک وہ اسلام سے نکل گیا اور کفر میں داخل نہیں ہوا، دونوں کے بیچ میں ہے. اور خوارج کے نزدیک وہ اسلام سے نکل چکا، کافر بن چکا. تو اس لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، تلوار اٹھائی جائے گی، بغاوت کی جائے گی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس غلط عقیدے نے اس امت میں بہت سے مسائل پیدا کیے. آج بہت سے ممالک میں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ ہتھیاروں کے ساتھ، تو اس کے پیچھے یہی غلط عقیدہ ہے. ایسا کام کرنے والے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چلنے والا سمجھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ان کا خون بہانا جائز سمجھتے ہیں، بلکہ جہاد سمجھتے ہیں. یہی سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی غلطی، عقیدے کی غلطی کہاں تک نقصان پہنچاتی ہے انسان کو، اسلام کو، مسلمانوں کو. ان کے برخلاف، کن کے؟ معتزلہ اور خوارج کے برخلاف ہیں جبریہ. جبریہ کون ہے؟ جو سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کے پاس کوئی عمل کرنے، کوئی نیکی کرنے اور گناہ کرنے کی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اس میں اس کی مشیت نہیں ہے. تو ان کا پھر کیا کہنا ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مجبور محض ہے تو اس کو نیکی کا حکم کیا دینا، اس کو برائی سے منع
کیا کرنا. اور ان کے نزدیک اللہ کا کونی ارادہ اور شرعی ارادہ ایک جیسا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. تو جب وہ اللہ کے ارادے کے مطابق یہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کے اوپر اعتراض کیوں کریں؟ بلکہ ہمیں اس کے اوپر مطمئن ہونا چاہیے، راضی رہنا چاہیے. تو ادھر بھی غلط عقیدہ، ادھر بھی غلط عقیدہ. اور صحیح عقیدہ کیا ہے کہ ہم پابند ہیں، ہم مکلف ہیں اس چیز کے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور انہیں برائی سے منع کریں. لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اور وہ حکمران جس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اس کے خلاف تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا، بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ کہ انسان، اللہ نے اس کو ارادہ دیا ہے نیکی کرنے کا، برائی کرنے کا، قدرت دی ہے نیکی کرنے کی، برائی کرنے کی. اللہ نے اس کو مشیت دی ہے، اگرچہ اس کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مشیت کو شکست دے کر اپنی مشیت پہ عمل کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں پہ یہ بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے کی چند شرائط بیان کی ہیں. یعنی کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی چند شرائط. ان میں سے پہلی شرط کہ انسان کے پاس شریعت کے حکم کا علم ہو اس معاملے میں جس معاملے میں وہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سر انجام دے رہا ہے. آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. آپ کسی غلط کام سے منع کر رہے ہیں، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے پہلے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ایسا نہ ہو جس کو آپ نیکی سمجھتے ہو وہ نیکی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ گناہ سمجھتے ہو وہ گناہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اس کے پیچھے مت چلیں جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں، دل، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں پہ یہ مثال دینا شاید مناسب ہوگا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے لوگوں کو یہ کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ زور و شور سے دیتے ہیں. جبکہ یہ کام جس کا وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، وہ معروف نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے، وہ بدعت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ دین میں اضافہ ہے. اگر وہ معروف ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معروف سے، اس نیکی کے کام سے پیچھے نہ رہتے. آپ خود اپنے برتھ ڈے کو بطور سالگرہ، بطور عید میلاد النبی مناتے. ابو بکر صدیق اس سے پیچھے نہ رہتے، عمر فاروق اس سے پیچھے نہ رہتے، خلفائے راشدین، آل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، چار امام، ان میں سے کسی نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور تہوار، بطور جشن کے نہیں منایا. تو اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو اس کا حکم دیتے ہیں، جبکہ یہ معروف کی بجائے کیا ہے؟ منکر ہے. یہ نیکی کی بجائے کیا ہے؟ بدعت ہے. تو اس لیے نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے تو پہلی شرط کیا؟ آپ کے پاس علم ہو. اور اس سے علم کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے آپ کے پاس دین کا علم ہونا ضروری ہے. اور کون سا وہ شعبہ ہے جہاں پہ دینی علم کی ضرورت نہیں ہے؟ دینی علم کی ضرورت ہر جگہ ہے. تو اس لیے ہمیں دینی علم سیکھنے پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے. یہ میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ ایک انسان دعوت دے رہا ہے دوسروں کو اپنی طرف سے معروف کی، جبکہ وہ کیا ہے؟ منکر ہے.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو منکر سمجھتے ہوں جبکہ وہ منکر نہ ہو، وہ خیر کا کام ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ پختہ قبریں نہ بناؤ، لوگوں کو کہتا ہے کہ قبروں پہ چادریں نہ چڑھاؤ، وہ لوگوں کو کہتا ہے قبروں کے پاس بکرے ذبح نہ کرو، اور آپ اسے اس سے منع کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ صحیح ہے، یہ اچھے کام ہیں، اور اس کا روکنا جو ہے وہ منکر ہے۔ آپ اس کے روکنے کو منکر سمجھتے ہیں جبکہ اس کا روکنا منکر نہیں بلکہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ تو اس لیے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس علم ہو اس بارے میں، جس مسئلے میں آپ کسی کو حکم دینے لگے ہیں برائی اور کسی کو منع کرنے لگے ہیں، کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ نمبر 2، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس معاملے میں شرط بیان کی ہے، وہ یہ کہ جس کو آپ حکم دینے لگے ہیں آپ کو اس کی حالت کے بارے میں علم ہو کہ کیا وہ شریعت کا مکلف ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص مینٹل ہے اور آپ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز پڑھو، وہ جاتا نہیں ہے، آپ اس پہ زور لگا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس کی پٹائی بھی کرنے لگ جائیں، جبکہ وہ شریعت کے اس حکم کا پابند نہیں ہے، مکلف نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس کو آپ نیکی کا حکم دینے لگے ہیں، برائی سے منع کرنے لگے ہیں، وہ مکلف ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ حکم دیتے ہیں اپنی کسی رشتہ دار خاتون کو سختی کے ساتھ خطبہ جمعہ میں حاضر ہونے کا، جبکہ عورت خطبہ جمعہ کی مکلف اور پابند نہیں ہے۔ وہ خطبہ جمعہ کی بجائے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ترغیب دے رہے ہیں پیار و محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خطبہ جمعہ اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن اس عورت کو وہاں اس مسجد میں جانے پہ توحید سیکھنے کا موقع ملے گا، شرک و بدعات سے دور رہنے کی ترغیب ملے گی، نماز سنت کے مطابق پڑھنے کا درس ملے گا، تو آپ ترغیب دے سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ شخص جس کو آپ کسی خیر کا حکم دے رہے ہیں اور وہ شریعت کا مکلف بھی ہے، پابند بھی ہے، آپ کو اس کی اس حالت کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس خیر کا آپ حکم دینے لگے ہیں وہ اس خیر پہ وہ عمل کر چکا ہو۔ آپ پہلے اس سے پیار و محبت سے معلومات تو لے لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر گرج رہے ہوں، برس رہے ہوں اور ناراض ہو رہے ہوں، جبکہ جس نیکی کے نہ کرنے کی وجہ سے آپ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں وہ اس نیکی کو سر انجام دے چکا ہو۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آ کر مسجد میں بیٹھ گیا، یعنی کہ اس نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی۔ کون سی 2 رکعتیں؟ تحیۃ المسجد۔ خطبہ جمعہ سے پہلے سنتوں کے نام پہ کوئی نماز نہیں ہے، لیکن تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں آپ ادا کریں گے، اس کے بغیر آپ مسجد میں نہ بیٹھیں جب بھی آپ مسجد میں آئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ فوری طور پہ ناراض نہیں ہوئے، پہلے آپ نے استفسار کیا، سوال کیا، حل صلیت رکعتین، کیا تو نے 2 رکعتیں ادا کی ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں، تو پھر آپ نے الامر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیا، آپ نے کہا قم، کھڑے ہو جاؤ اور مختصر طور پہ 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو پہلے آپ نے معلومات لی ہیں، جب معلومات مل گئی کہ اس نے آدمی نے 2 رکعتیں نہیں ادا کی، پھر آپ نے نیکی کا حکم دیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر کی شرط یہ ہے کہ آپ یہ کام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں اور اس وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں گے، اس برائی سے منع کریں گے تو آپ کو شدید نقصان پہنچے گا، تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، لیکن اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ افضل ہے۔ واجب نہیں ہے لیکن افضل ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کرسچن ملک میں رہتے ہیں اور آپ ان کو روکتے ہیں کرسمس ڈے سے، یعنی کہ کسی آپ عیسائی کو روک رہے ہیں، نصرانی کو، کرسچن کو، اب اس وجہ سے ممکن ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دیں، اور آپ کا غالب گمان یہ کیسا ہوگا، یا ممکن یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے گھر کو آگ لگا دیں، ممکن یہ ہے کہ آپ کے کسی بچے کو وہ اغوا کر لیں۔ تو اس قسم کا کوئی خطرہ ہے اور آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کر سکیں گے، تو پھر آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس برائی سے منع کریں، یا پھر آپ اپنا انداز تبدیل کریں۔ اس حدیث پہ عمل کرنے جو پہلے ہم نے ذکر کی ہے کہ طاقت سے جہاں آپ برائی سے روک نہیں سکتے، طاقت سے جہاں برائی کو ختم نہیں کر سکتے، وہاں زبان سے آپ برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں زبان سے ختم نہیں کر سکتے وہاں کم از کم آپ برائی کو دل میں برا جانیں۔ اور اس حدیث پہ میرے وہ بھائی غور کریں جو کافر ممالک میں رہتے ہیں، کیا ان کے پاس یہ آخری مقام و مرتبہ ایمان کا رہتا ہے؟ مسلسل برائی دیکھنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ برائی سے نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بھئی برائی سے نفرت آپ کو رہے گی ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال ہو گیا اس برائی کو دیکھتے ہوئے، تو کیا اب بھی نفرت اس سے رہے گی؟ خطرہ یہ ہے کہ نفرت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ السلام کہ برائی سے نفرت، دلی نفرت، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ آپ اس درجے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے ایسی جگہ رہنے سے بچیں جہاں برائی ہی برائی ہو اور مسلسل ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمیشہ رہے گی، اور آپ کو ایسی کوئی امید نہیں ہے کہ یہ برائی ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے منع نہیں کر سکوں گا۔ اچھا، کیا دلیل ہے اس کی کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں برائی سے منع کروں گا تو مجھے شدید نقصان پہنچایا جائے گا، تو پھر اس برائی سے منع کرنا، اس نیکی کا حکم دینا آپ پہ واجب نہیں ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے احکام پہ عمل کرو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس برائی سے آپ منع کر رہے ہیں اس برائی سے منع کرنے کی وجہ سے اتنی بڑی خرابی پیدا ہو جائے کہ اتنی بڑی خرابی پیدا نہ ہوتی اگر آپ خاموش رہتے تو۔ آپ کے برائی سے منع کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس برائی میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا، اس خرابی میں کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ خاموشی رہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ایریے میں، آپ کے علاقے میں مجسمہ نصب ہے کسی بڑی شخصیت کا، مجسمہ سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں جس کو؟ مجسمہ ہی ٹھیک ہے، پھر مجسمہ نصب ہے، یعنی کہ کسی انسان کی، کسی عورت کی تصویر بنا کے وہ چوک میں، سڑک پہ نصب کر دی گئی ہے، قائم کر دی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ صاف صاف برائی ہے، یہ صاف صاف جرم ہے، یہ صاف صاف گناہ ہے۔ اب چند ہمارے جذباتی نوجوان اٹھتے ہیں
اور رات کے اندھیرے میں اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اس کو نصب کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ اس سے بڑا مجسمہ وہ قائم کرتے ہیں، وہ نصب کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ تعداد میں، یہاں ایک تھا وہ کہتے ہیں ہم 5 قائم کریں گے اب، اور پہلے شاید جگہ ایسی تھی جہاں پہ اتنی اہمیت نہیں تھی، اب کہتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت والی جگہ پہ نصب کریں گے۔ تو آپ کے اس انداز سے برائی کو ختم کرنے سے برائی تو بڑھ گئی۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے برائی سے منع کرنے سے برائی بڑھے گی یا اس میں کمی آئے گی۔ تو یہاں پہ آپ کیا کریں؟ آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو ختم نہ کریں، آپ کیا کریں؟ زبان سے روکتے رہیں، زبان سے روکے، منع کریں۔ اب آپ کہیں گے میں ان لوگوں کو منع نہیں کر سکتا جنہوں نے نصب کیا، کیونکہ وہ تو مجھے قتل کروا دیں گے یا مجھے گرفتار کروا دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، پھر کم از کم آپ وہ لوگ جو اس جرم سے نفرت کرتے ہیں ان کے سامنے گفتگو کرتے رہیں تاکہ ان کی نفرت بڑھے اور قائم رہے، ختم نہ ہو جاتی۔ کم از کم جو پہلے سے اچھے اسلام پہ ہیں ان کو اس اسلام پہ قائم رہنے کا جذبہ ملے۔ یہاں پہ آپ اس آیت پہ غور کر سکتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ آپ ان کو برا بلا نہ کہیں جن کو یہ کافر اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، ان بتوں کو برا بلا نہ کہیں، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ بدلہ لینے کے لیے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے معبود یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے۔ تو کیا آپ پسند کریں گے کہ اللہ کو برا بلا کہا جائے؟ تو ان کو آپ شرک سے روکیں، منع کریں، لیکن ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں جب آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہیں گے۔ یعنی کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بلا کہیں گے، یہ برائی نہیں ہے، یہ خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ شرک کرنے سے، بتوں کو اللہ کا شریک بنانے سے بھی بڑھ کر خرابی لازم آ رہی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ آپ شرک سے منع کریں اچھے انداز سے، لیکن آپ ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے برائی سے منع کرنے کے نتیجے میں برائی ختم ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، یا آپ کو پتا ہے برائی میں کمی آ جائے گی، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ برائی میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر آپ اس سے دور رہیں۔ چھٹی شرط کئی علماء کرام نے بیان کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شرط بنتی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ آپ جس کام سے منع کر رہے ہیں خود آپ بھی اس سے دور رہتے ہوں، جس برائی سے منع کر رہے ہیں آپ خود بھی اس برائی سے دور رہتے ہوں، اور جس خیر کے کام کی ترغیب دے رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، خود آپ بھی اس پہ عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ خود نیکی پہ عمل نہیں کرتے ہو۔ تو درست موقف اس مسئلے میں یہ ہے کہ برائی سے دور رہنا واجب ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرنا واجب ہے، اور ان چیزوں کا حکم دینا یہ ایک اور واجب ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ دونوں پہ عمل کریں۔ شریعت ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ جس برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں خود بھی اس سے دور رہیں، جس نیکی کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں خود بھی اس پہ عمل کریں، لیکن شریعت قطعاً یہ نہیں چاہتی کہ آپ اگر خود عمل نہیں کر سکے تو لوگوں کو کہنا بھی چھوڑ دیں۔ اگر ایک واجب رہ رہا ہے تو آپ دوسرا واجب بھی چھوڑ دیں، شریعت یہ نہیں چاہتی، یہ کہیں پہ نہیں آیا یہ مسئلہ۔ یہ جو آیات ہیں جن میں ترغیب ہے کہ آپ خود بھی عمل کریں، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کام کریں، یہ نہیں ہے کہ دونوں کام ہی چھوڑ دیں۔ یہ واضح ہے جی۔ اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، آج کے درس کا مسئلہ نمبر 2،
کہ وَيَرَوْنَ، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں، کون؟ اہل سنہ اہل الحدیث، کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اقامت الحج والجہاد والجمع والاعیاد مع الامراء ابرارا کانوا وفجارا، وہ عقیدہ رکھتے ہیں حج کو قائم کرنے کا، جہاد کو قائم کرنے کا، اور خطبہ خطبہ جمعہ کو قائم کرنے کا، اور عیدوں کو قائم کرنے کا، مع الامراء، کن کے ساتھ؟ حکمرانوں کے ساتھ۔ ابرارن، وہ حکمران نیکوکار ہوں، او فجارا، یا فاسق و فاجر ہوں۔ ابرار جمع ہے بر ان کی، نیکوکار، اور فجار جمع ہے فاجر کی، فاسق و فاجر نافرمان۔ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، اور وہ پابندی کرتے ہیں 5 وقت کی جماعت کی۔ کون؟ اہل سنہ اہل الحدیث۔ تو یہ جو ابھی ہم نے مسئلہ پڑھا ہے، اس کا تعلق ہے کس سے؟ حکمرانوں سے۔ اہل سنہ اہل الحدیث، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حج کریں گے چاہے امیر حج فاسق و فاجر ہو، چاہے وہ حج میں امیر حج ہونے کے باوجود شراب بھی پی رہا ہو۔ والجہاد، اور اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاد کیا جائے گا حکمرانوں کے ساتھ مل کر، چاہے حکمران فاسق و فاجر ہو۔ والجمعہ، اور خطبہ جمعہ ادا کیا جائے گا حکمران کے پیچھے، گورنر صاحب کے پیچھے، چاہے خطبہ دینے والے گورنر صاحب کیا ہوں؟ فاسق و فاجر ہوں، یا ان کا مقرر کردہ خطیب صاحب جو ہے وہ فاسق و فاجر ہوں۔ والاعیاد، ایسے ہی عید کی نمازیں ان کی اقتداء میں ادا کی جائیں گی، حکمرانوں کی اقتداء میں۔ جب گورنر صاحب، جب وزیر اعظم صاحب، جب بادشاہ سلامت خطبہ عید دینے کے لیے آئیں گے تو پبلک پابند ہے اس بات کی کہ وہ ان کا خطبہ سنیں، ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھیں۔ خطبے میں پھر بھی گنجائش ہو سکتی ہے، کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ خطبہ عید سننا واجب نہیں ہے، خطبہ جمعہ سننا واجب ہے، لیکن نماز عید پڑھنا واجب ہے۔ تو حکمرانوں کے ساتھ کم از کم نماز عید آپ ادا کریں گے ان کی ابتدا میں۔ ابرارن کانوا فجارا، چاہے وہ نیکوکار ہوں چاہے فاسق و فاجر ہوں۔ وَيُحَافِظُونَ الْجَمَاعَۃ، اور اہل سنہ 5 وقت کی نمازیں بھی پابندی سے ادا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لفظ کا کیا تعلق ہے ہمارے موضوع سے؟ کیونکہ امام مساجد کے کون مقرر کیا کرتے تھے؟ حکمران، اور مرکزی مسجد میں خود وہ نماز پڑھاتے تھے۔ تو اہل سنہ ان حکمرانوں کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم ادا کریں گے۔ اچھا، یہ عقیدہ کس نے بیان کیا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ کیا یہ اکیلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے یا پہلے علماء کرام کا بھی عقیدہ ہے؟ تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں پرانے علماء کرام کی طرف۔ یہ پہلے ہمارے پاس ہے امام البربہاری، فوت ہوئے ہیں 329 ہجری میں، 329۔ یہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 133 میں، مسئلہ نمبر 133، کہتے ہیں وَعْلَمْ، یہ بات جان لیں۔ اچھا، اس جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں حکمرانوں کے تعلق سے ہمارا نظریہ، اس کے ابھی تک میں نے دلائل نہیں دیے، دلائل انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ تو یہاں پہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہی عقیدہ، یہی سوچ پرانے علماء کرام کی بھی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ امام بربہاری، وَعْلَمْ، یہ بات جان لو، ان جور السلطانی، کہ حکمران کا ظلم، لا ينقص فریضۃ من فرائض اللہ التي افترضها على لسان نبیہ، حکمران کے ظلم سے
اللہ کے ان فرائض میں سے جو اللہ نے اپنے نبی کی زبانی فرض کیے ہیں کوئی بھی فریضہ کم نہیں ہوگا، فرائض اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے چاہے حکمران ظالم ہو۔ یعنی کہ حکمران کے تعلق سے شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان پہ آپ عمل کرنے کے پابند ہیں، اور دین کے تعلق سے جو شریعت نے احکام دیے آپ ان پہ عمل کرنے کے پابند ہیں چاہے حکمران ظالم ہو۔ مثال کے طور پہ وہی بات حج کرنا، اور حکمران کی بات سننا اور ماننا۔ جورہ علی نفسہ، اس کا ظلم اس کے اوپر ہوگا، یعنی کہ جو آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے اس کا انجام اس کے اوپر ہوگا، اس کی سزا اس کے اوپر ہوگی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، لیکن آپ اس کے ظلم کو ناپسند کرتے رہیں، یہ ذہن میں رہے۔ جیسا کہ یہ مسئلہ ثابت ہوگا مسلم شریف حدیث نمبر 1854 سے 1854، یعنی کہ اگر وہ دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ کم از کم دل میں اس کے ظلم سے کیا رکھیں؟ نفرت رکھیں، اور موقع ملے تو اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں۔ تو کہتے ہیں کہ حکمران کے ظلم سے اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے میں کمی نہیں آئے گی، سب فرائض فرضی رہیں گے۔ جور علی نفسی، اس کا ظلم اس کے اپنے اوپر ہوگا، اس کی سزا خود وہ بھگتے گا۔ وَتَطَوُّعُكَ وَبِرُّكَ مَعَهُ تَامٌ لَكَ إِن شاء اللہ، اور آپ کا اس کی تابع داری کرنا اور آپ کا اس کے ساتھ مل کے نیکیاں کرنا، یہ اس کا اجر و ثواب آپ کو مکمل طور پہ ملے گا۔ یعنی کہ آپ حج کر رہے ہیں، اس حکمران کے پیچھے جو فاسق و فاجر ہے آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ آپ خطبہ جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں اس گورنر صاحب کے پیچھے جو فاسق و فاجر ہیں، آپ کو خطبہ جمعہ کا پورا ثواب ملے گا۔ یعنی مراد کیا ہے؟ الجماعہ، یعنی کہ جماعت میں حاضر ہونا، والجمعہ، اور خطبہ جمعہ میں حاضر ہونا، معاہم، ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ حکمرانوں کے ساتھ، والجہاد معاہم، اور ان کے ساتھ جہاد کرنا، وکل شیء من الطاعات، اور ہر قسم کی نیکی کرنا، فشارک فیہ، آپ ان چیزوں میں حصہ لیں، فلک نیتک، آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ یہ تھا اس کتاب کا مسئلہ نمبر 133 133۔ اب آگے دیکھیں مسئلہ نمبر 134 134۔ امام کون سے؟ امام بربہاری، بول نہیں جانا آپ نے۔ کہہ رہے ہیں اذا رأیت الرجل يدعو علی السلطان، اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وقت کے حکمران کو بددعا دے رہا ہے، فاعلم، تو جان لے، انہ صاحب ہوا، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا، یعنی کہ گمراہ ہے وہ آدمی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ بِالصَّلَاةِ، اور جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ حکمران کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کی اصلاح فرمائے، اللہ اس کو خیر کے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ اس کو برائیوں سے دور رکھے، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیں، انہ صاحب سنہ، یہ ہے سنی، یہ ہے درست عقیدے والا، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لقول فضیل، کیونکہ فضیل بن ایاز نے کہا تھا، فضیل بن ایاز فوت ہوئے ہیں 187 ہجری میں، 187۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لو کانت لی دعوت، اگر میری ایک دعا ہو، یعنی کہ اگر مجھے بتایا جائے کہ تمہیں اے فضیل ایک ایسی دعا کرنے کا حق حاصل ہے جو اللہ لازمی طور پہ قبول کریں گے، جو کرنی کر لو، لیکن ایک دعا، دو دعائیں نہیں، کتنی؟ لو کانت لی دعوت، کہ میرے لیے کوئی ایسی دعا ہوگی، ما جعلتها الا فی سلطان، میں وہ دعا صرف اور صرف حکمران کے لیے کروں گا۔ پھر امام بربہاری سند لے کر آئے اور کہتے ہیں کہ امام فضیل بن ایاز نے کہا تھا کہ لو ان لی دعوت المستجابہ ما جعلتها الا فی سلطان۔ قیل لہ، ان سے کہا گیا، کن سے؟ فضیل بن ایاز سے، کہ یا ابا علی فسر لنا ھذا، اپنے اس اصول کی آپ وضاحت کریں، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دعا ہوگی تو میں حکمران کے حق میں کروں گا؟ قال، تو وہ کہنے لگے، کون؟ فضیل بن ایاز، اذا جعلتها فی نفسی لم تعدنی، اگر میں وہ دعا کروں گا اپنے لیے تو اس کا فائدہ صرف مجھے ہوگا،
وَإِذَا جَعَلْتُهَا فِي السُّلْطَانِ، اور اگر میں وہ دعا کروں گا حکمران کے لیے، صَلَحَ، تو حکمران بھی ٹھیک ہو جائے گا، فَصَلَحَ بِصَلَاحِهِ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، اور اس کے ٹھیک ہونے سے اس کی سلطنت میں رہنے والے تمام لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور تمام شہر اور شہر والے ٹھیک ہو جائیں گے۔ فَأُمِرْنَا، امام بربہاری کہہ رہے ہیں فَأُمِرْنَا أَن نَّدْعُوَ لَهُم بِالصَّلَاةِ، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے۔ وَلَمْ نُؤْمَرْ أَن نَّدْعُوَ عَلَيْهِمْ، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ان کے خلاف دعا کریں۔ وَإِن ظَلَمُوا، چاہے وہ ظلم کریں، وَإِن جَارُوا، چاہے وہ زیادتی کریں، لِأَنَّ ظُلْمَهُمْ وَجَوْرَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کیونکہ ان کے ظلم اور ان کے زیادتی کا گناہ انہی پہ ہوگا، وَصَلَاحُهُمْ لِأَنفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ، اور اگر وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو اس کا فائدہ ان کو بھی ہوگا، مسلمانوں کو بھی ہوگا۔ یہ کس نے بیان کیا ہے عقیدہ سارا؟ امام بربہاری نے، اور اس میں وہ تذکرہ آیا امام فضیل بن عیاض کا بھی۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں العقیدہ طحاویہ کی طرف۔ امام طحاوی بڑے امام ہیں اور پرانے امام ہیں، پہلے شافعی تھے، بعد میں حنفی ہوئے۔ انہوں نے یہ عقیدہ کی کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب بہت سے مدارس میں، جامعات میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو عقیدے کی کتابوں میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اور عام طور پہ جو مسائل اس عقیدے کی کتاب میں امام طحاوی نے بیان کیے ہیں، علماء کرام نے عام طور پہ ان مسائل میں ان کی موافقت کی ہے، کہیں کہیں ان پہ اعتراض ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا اہل سنہ کا، کہتے ہیں وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا، ہم یہ سوچ نہیں رکھتے کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں، وَإِنْ جَارُوا، چاہے وہ ظالم ہوں، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی ہم ان کے خلاف بدعا کریں گے، وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِّن طَاعَتِهِمْ، اور نہ ہی ہم ان کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب آج کے بعد ہم تمہیں حکمران نہیں مانتے، آج کے بعد ہم تمہیں وزیر اعظم نہیں مانتے، آج کے بعد ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ کہتے ہیں وَنَرَىٰ طَاعَتَهُم مِّن طَاعَةِ اللَّهِ فَرِيضَةً، ہم تو یہ سوچ رکھتے ہیں حکمرانوں کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کا حصہ ہے، فرض ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ما لم یأمروا بمعصیہ، جب تک کہ وہ معصیت کا حکم نہ دیں، برائی کا حکم نہ دیں۔ وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، اور ہم حکمرانوں کے لیے دعا کرتے ہیں بالصلاح کہ اللہ ان کی اصلاح فرمائے، والمعافاة، اور اللہ ان کو عافیت میں رکھے۔ لو جی، یہ عقیدہ ہے پرانے اماموں کا۔ سعودی حکومت کب سے قائم ہوئی ہے؟ یعنی کہ آپ 100 سال کہہ لیں، اس سے کچھ زیادہ کہہ لیں، اور آج مسجد نبی میں، مسجد حرام میں خطیب صاحب خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں حکمران کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے کئی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چاپلوسی کی جا رہی ہے، شاید خوشامد کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے اسلامی ممالک میں بھی اگر کوئی عالم دین کسی حکمران کی کسی ایک مسئلے میں تعریف کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ پبلک اس عالم دین کے اوپر شدید تنقید کرتی ہے، اس کو چاپلوس سمجھتی ہے۔ بھئی یہ عقیدہ پرانے علماء کرام کا لکھا ہوا، اور انہوں نے کہاں سے لیا؟ قرآن و حدیث سے۔ دیکھیں، دلائل دینے سے پہلے اتنی سی بات پہ ذرا غور کر لیں۔ اگر میں حکمران کو بدعا دوں گا تو وہ برائی کی طرف جائے گا اور برائیوں کا مزید ارتکاب کرے گا، تو اس کا پبلک کو فائدہ ہے کہ نقصان؟ نقصان۔ حکمران جس قدر گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا اسی قدر پبلک کو نقصان ہے۔
اور اگر میں دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس کو اچھے مشیر دے دے، اچھے ساتھی دے دے، تو ان دعاؤں کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کی اصلاح ہو گئی، وہ ٹھیک ہو گیا، تو اس کو بھی فائدہ، پبلک کو بھی فائدہ، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر وہ برائیوں پہ رہا میرے دعائیں کرنے کے باوجود، تو کم از کم مجھے دعا کرنے کا ثواب ملے گا۔ دلیل کے ہاں اس مسئلے میں دیکھیں، سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام اور فرامین مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جو تم میں سے ذمہ دار ہیں، امر والے ہیں، اقتدار والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے یہاں پہ اپنے اور اپنے رسول کے بعد حکمرانوں کی بات ماننے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ پھر بتا رہا ہوں سورہ نساء آیت نمبر 59 اور پھر آپ حدیث دیکھیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 7137 7137، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1835 1835۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ احادیث حجت ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، یعنی کہ میری احادیث پہ عمل کرنے والا دراصل اللہ کی بات کو ماننے والا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن یطع الامیر، اور جو حکمران کی، امیر کی اطاعت کرے گا، بات مانے گا، فقد اطاعنی، اس نے میری بات مانی ہے۔ حکمران کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ومن یعص الامیر، اور جو امیر کی، حکمران کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، فقد عصانی، اس نے میری نافرمانی کی۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں حدیث، اور یہ حدیث مسلم شریف میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 648 648۔ ابو ذر کہتے ہیں، ان خلیلی اوصانی، میرے دلی اور جگری دوست نے مجھے وصیت کی تھی، مجھے حکم دیا تھا کیا، ان اسمع و اطیع، کہ میں حکمران کی بات سنوں، اس کی تقریر سنوں۔ جب حکمران تقریر کر رہا ہو تو اس کے اوپر جوتے نہیں پھینکنے، ٹماٹر نہیں پھینکنے، انڈے نہیں پھینکنے، بلکہ کہا گیا کہ میں اس کی بات سنوں، و اطیع، اور اس کی بات مانوں، سننی بھی ہے، ماننی بھی ہے۔ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، چاہے حکمران غلام ہو، حبشی ہو، مجدع الاطراف، اور ایسا ہو جس کی ناک کٹی ہو یا کان کٹا ہوا ہو، حقیر قسم کا، گیا گزرا، فرمایا اس کی بھی بات سننی اور ماننی ہے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ واضح کر دوں کہ یہ جو حکمران ہوگا حبشی غلام، یہ جائز حکمران ہوگا کہ ناجائز؟ یہ ناجائز حکمران ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی، جو احادیث آئی نا حکمران کی بات مانو، کہتے ہیں یہ حدیث اس حکمران کے بارے میں جو جائز طریقے سے آیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوا ہے کہ حکمرانی کا حق صرف قریشیوں کو ہے۔ کن کو ہے؟ تو یہ تو حبشی غلام ہے، یہ تو ناجائز حکمران ہوا، اور آپ ناجائز حکمران کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کی بات سنو اور مانو۔ تو دونوں طرح کی احادیث میں تطبیق کیسے ہوگی کہ جب حکمران بنانے کی باری آئے گی اور معاملہ میرے اختیار میں ہوا تو میرا ووٹ، میری رائے، میرا مشورہ کیا ہوگا کہ قریشی کو بنائیں، وہ قریشی جو توحید کے اوپر ہے، وہ قریشی جو نیکوکار ہے۔ لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام بن گیا ہے، آپ کے اس کو ووٹ نہ دینے کے باوجود وہ بن گیا، اب کیا کرنا ہے؟ ناجائز حکمران ہے، تو فرمایا پھر بھی اس کی بات سننی اور ماننی ہے۔ اور بخاری شریف میں اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، چاہے وہ حبشی حکمران ایسا ہو کہ اس کا سر منقے کی طرح ہو۔ اور
دوسری حدیث حکمرانوں کے تعلق سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 2955 2955 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1839 1839، کہ علی المرء المسلم السمع والطاعۃ فیما احب وکرہ، مسلمان آدمی پہ واجب ہے کہ حکمران کی بات سنیں، وطاعت اور اس کی بات مانے، فیما احب وکرہ ان امور میں بھی جو اس کو پسند ہے، اور ان امور میں بھی حکمران کی بات سنیں اور مانے جو ناپسند ہے۔ الا یؤمر بمعصیہ، الا یہ کہ حکمران آرڈر دے کوئی ایسا جس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ فإن امر بمعصیہ، اگر ایسا حکم آپ کو دیا جائے جو اللہ کی نافرمانی پہ مشتمل ہو، فلا سمع ولا طاعہ، تو پھر وہ والا حکم نہ سنا جائے گا نہ مانا جائے گا، لیکن باقی اس کے آرڈر مانے جائیں گے۔ اس موضوع پہ تیسری حدیث عبداللہ ابن عباس اس کی راوی ہیں، بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 7053 7053 اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1849 1849۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رآ من امیرہ شیئا یکرہہ، جو اپنے حکمران میں کوئی ایسی چیز دیکھے جس کو ناپسند کرتا ہے، فلیصبر، صبر کرے کہ سڑکوں پہ آئے جی، صبر کرے۔ یہ نہیں کہا گیا تلوار لے کر میدان میں آ جائے، یہ نہیں کہا گیا جناب دھرنا دے کر راستے بند کر دیں مکمل طور پہ، فرمایا فلیصبر، صبر کرے۔ فإنہ من فارق الجماعۃ، کیونکہ جو جماعت سے الگ ہوگا، جماعت سے مراد کیا یہاں پہ؟ حکمران، جو جماعت سے الگ ہوگا، شبرن ایک بالش بھی، فمات، تو فوت ہو جائے، فمیتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کی موت کافروں جیسی موت ہوگی، اس کی موت کافروں جیسی موت ہوگی، اس معاملے میں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرا کوئی حکمران نہیں۔ آج ہمارے ہاں وہ لوگ جن کو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بڑی آسانی سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس حکومت کو نہیں مانتا، میں اس کو حکمران نہیں مانتا۔ سبحان اللہ، یہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ذرا ان کے اوپر غور کر لیں۔ اور یہ ایک اور اصول بھی سن لیں، یہ حدیث ہے مسلم شریف کی نمبر 1853 1853، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اذا بوئ لخلیفتین، جب دو خلیفوں کی بیعت کر دی جائے، یعنی کہ کچھ لوگوں نے ایک آدمی کو خلیفہ بنا لیا اور بیعت کر لی، دوسروں نے دوسرے کو بادشاہ مان لیا اور بیعت کر لی، فرمایا فاقتلوا الآخر منہما، جو ان میں سے بعد والا ہے اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، قتل کر دو شیخ صاحب، قتل۔ آپ کہیں گے نہیں، اس نے تو پرامن طور پہ مطالبہ کیا تھا مجھے بادشاہ بناؤ، اور ان لوگوں نے پرامن طور پہ اس کو بادشاہ ماننا ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، اس کو ابھی قتل کر دو تاکہ فتنہ ادھر ہی رک جائے، ورنہ یہ معاملہ آگے بڑھا تو آپ کا ملک دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، جیسے سوڈان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، جیسے لیبیا آج دو حصوں میں تقسیم ہے، جیسے یمن دو حصوں میں تقسیم ہے۔ شروع میں ہی ایسے باغی شخص کو قتل کر دیا جائے تو ملک دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔ یہاں پہ عقیدہ طحاویہ کی شرح لکھنے والے امام ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ آپ حکمرانوں کی بات مانتے رہیں چاہے وہ ظلم کریں، یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ بغاوت کریں گے تو بغاوت کے نتیجے میں جو خرابیاں سامنے آئیں گی وہ حکمران کے ظلم سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ آج آپ پہ ظلم کون کر رہا ہے؟ حکمران، ایسے ہی ہے۔ جب ملک تقسیم ہوگا، امن و امان ختم ہو جائے گا، پھر آپ پہ ظلم کرنے والا اکیلا حکمران نہیں ہوگا، پھر حکمران بھی ظلم کرے گا، پولیس بھی کرے گی، دائیں بائیں بدماش بھی کریں گے، یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، اور آپ کسی کے پاس شکایت لے جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ سسٹم تو ختم ہو چکا۔
تو آپ اس کے ظلم پہ صبر کریں گے تو آپ کے گناہ ختم ہوں گے، آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہے، یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو کیا کریں آپ؟ اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کے عقائد کے مطابق سارے عقائد اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔